ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں ہر جانور اپنی زندگی امن و سکون سے گزار رہا تھا، مگر جنگل کی حکومت میں ایک عجیب طرح کی کشیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل کے بادشاہ شیر صاحب اپنی حکومت کو مضبوط رکھنے کے لیے ہر ممکن تدبیر کرتے تھے، لیکن ان کے دربار میں ایک ہوشیار اور چالاک لومڑی بھی تھی جو نہایت ذہین اور دور اندیش سمجھی جاتی تھی۔ جنگل کے تمام جانور لومڑی کی ہوشیاری اور سیاست سے خوب واقف تھے۔ ایک دن شیر نے جنگل کے سب جانوروں کو دربار میں بلایا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت مضبوط رہے اور کسی میں بغاوت کا خیال بھی نہ آئے، مگر مجھے لگتا ہے کہ کچھ جانور میری طاقت کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے کسی ایسے مشیر کی ضرورت ہے جو میری حکومت کو مضبوط کرنے میں میری مدد کرے۔ یہ بات سن کر لومڑی فوراً بولی، علی جا، مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کو مشورے دوں۔ میری ایک تجویز ہے جو آپ کو ہمیشہ بادشاہت کے تخت پر براجمان رکھے گی۔ شیر نے دلچسپی سے پوچھا، کہو کیا تجویز ہے؟ لومڑی نے کہا، علی جا، حکومت میں سب سے اہم چیز خوف اور محبت کا توازن ہے۔ آپ کو ان دونوں کو اپنے حق میں استعمال کرنا چاہیے۔ جنگل کے کچھ جانور آپ سے محبت کرتے ہیں اور کچھ خوف زدہ ہیں۔ اگر ہم ان کے درمیان دوریاں پیدا کریں اور خود کو ان کے لیے ناگزیر بنا دیں تو کوئی بھی آپ کے خلاف جانے کی جرات نہیں کرے گا۔ شیر نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ تو ٹھیک ہے، مگر کیسے؟ لومڑی نے مسکرا کر کہا، علی جا، میرے پاس ایک منصوبہ ہے۔ ہم جانوروں کو گروہوں میں بانٹ دیتے ہیں، ایک گروہ آپ کے ساتھ ہوگا اور دوسرا گروہ میرے ساتھ۔ جب بھی کوئی جانور آپ کی طاقت کو چیلنج کرے گا تو ہم دونوں مل کر اسے قابو میں کر لیں گے اور اس طرح وہ کبھی بھی بغاوت کا سوچ نہیں سکیں گے۔ شیر نے کچھ سوچا اور بولا، ٹھیک ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم اپنے گروہ کو اتنا طاقتور نہ بنا لینا کہ وہ میرے خلاف ہو جائے۔ لومڑی نے سر جھکاتے ہوئے کہا، علی جا، میں ہمیشہ آپ کی وفادار رہوں گی، آپ بھی فکر رہے۔ اس طرح شیر نے لومڑی کے مشورے کو مان لیا اور جنگل کے جانوروں کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک گروہ شیر کے قریب تھا اور دوسرا لومڑی کے ساتھ۔ لومڑی نے جانوروں کے دلوں میں اپنی عقل و فہم کا اثر ڈالنا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ اس کے گروہ میں اضافہ ہونے لگا۔ کچھ عرصہ گزرا اور جانوروں کے دلوں میں یہ تاثر جڑ پکڑنے لگا کہ شیر کا اصل مشیر تو لومڑی ہے۔ کچھ دنوں بعد ایک بندر جو ہمیشہ شرارتوں میں مشہور تھا لومڑی کے پاس آیا اور بولا، لومڑی بہن، سچ کہوں تو اب شیر کی بادشاہت میں وہ پہلے جیسا دبدبہ نہیں رہا۔ سب جانور سمجھتے ہیں کہ اصلی حکومت تو آپ کے ہاتھ میں ہے، کیوں نہ آپ خود ہی بادشاہ بن جائیں؟ لومڑی نے ہنس کر کہا، ایسا مت کہو، شیر اب بھی بادشاہ ہے اور میرے لیے یہی کافی ہے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ مگر اندر سے لومڑی کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر شیر کی جگہ وہ خود بادشاہ بن جائے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر سیدھا شیر کو چیلنج کرے گی تو سب جانور اس کے خلاف ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ شیر کو دھیرے دھیرے کمزور کر کے بادشاہت کو اپنے قبضے میں لائے گی۔ لومڑی نے جنگل کے جانوروں میں افواہیں پھیلانی شروع کر دی کہ شیر اب کمزور ہو رہا ہے اور جنگل کی حفاظت کا ذمہ لینے کے قابل نہیں رہا۔ جانور آہستہ آہستہ شیر سے بدظن ہونے لگے اور لومڑی کے گرد جمع ہونے لگے۔ لومڑی کے منصوبے کامیاب ہو رہے تھے اور شیر کو اس کا اندازہ تک نہ تھا۔ پھر ایک دن شیر نے محسوس کیا کہ جنگل میں اس کے ارد گرد کم ہی جانور رہ گئے ہیں۔ اس نے لومڑی کو بلایا اور غصے میں کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ سب جانور مجھ سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ لومڑی نے چالاکی سے جواب دیا، علی جا، کچھ جانور آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ اب پہلے جیسے طاقتور نہیں رہے، مگر میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حکومت کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گی۔ شیر نے لومڑی کی باتوں پر یقین کر لیا۔
اور اسے اپنی وفادار سمجھتے ہوئے اس کی باتوں میں آ گیا، مگر اصل میں لومڑی کا منصوبہ کامیاب ہو رہا تھا۔ ایک دن جب شیر شکار کے لیے نکلا تو لومڑی نے تمام جانوروں کو جمع کر کے اعلان کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک نیا بادشاہ منتخب کریں جو ہماری حفاظت کر سکے اور ہمارے مسائل حل کر سکے۔ جانوروں نے لومڑی کی باتوں پر یقین کر لیا اور اسے بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب شیر واپس آیا تو اسے معلوم ہوا کہ جانوروں نے لومڑی کو نیا بادشاہ منتخب کر لیا ہے۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا اور کچھ نہ کہہ سکا۔ لومڑی نے شیر کے پاس جا کر کہا، علیجا، آپ نے مجھے خود طاقت دی اور میں نے صرف اپنے حق کا استعمال کیا۔ اس دن کے بعد لومڑی جنگل کی نئی حکمران بن گئی اور شیر جنگل کی کسی کونے میں گوشہ نشین ہو گیا۔ یہ کہانی جنگل کے سب جانوروں کو یہ سکھا گئی کہ سیاست میں ہر چال کی قیمت ہوتی ہے اور ہمیشہ سب سے ہوشیار اور دور اندیش ہی کامیاب رہتا ہے۔